بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے اس مبارک مہینے میں جو گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں روزے دار کی۔ ایک وہ جو فردی ذمہ داری ہے، خود انسان سے اس کا تعلق ہے۔ ایک ذمہ داری وہ ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہے، معاشرے سے ہے، گھر والوں سے ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ آج جو اہم بحث آپ کے سامنے ہمیں شروع کرنی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں اس کو ہم اہمیت کے پیش نظر جاری رکھیں گے، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ انسان کی خصلت یہ ہے کہ وہ نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ انسان عمل انجام دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ انجام دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ اس لیے وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر گناہ کرتا رہتا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے دور کر دے گی، اس کا معبود اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے کہ اے مالک، اس بار مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن آئندہ پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پشیمانی و ندامت ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں ہی آتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیش آتا ہے کہ جو برا عمل ہم انجام دیتے ہیں، گناہ انجام دیتے ہیں، اس سے خدا کو کیا نقصان ہے؟ کیوں خدا ناراض ہوتا ہے؟ کیوں اللہ ناراض ہوتا ہے؟ گناہ حقیقت میں ہے کیا؟ کیا گناہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ صرف ناراض ہوتا ہے، یا یہ کہ گناہ ایسی چیز ہے جس سے خود ہم اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ظلم تو نفسی، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اگر گناہ ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر خدا کیوں ناراض ہوتا ہے؟ خدا کیوں اس عمل سے ناراض ہوتا ہے، اس گناہ سے ناراض ہوتا ہے؟ یہ تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہم بیمار ہوں، ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے، دوائیں لکھتا ہے، ہم آتے ہیں، نسخے کے مطابق ہم نے دوا شروع کی، اور اگر ہم دوا صحیح سے نہیں کھاتے ہیں، جو اس نے بتایا تھا جس اعتبار سے اگر ہم دوا نہیں کھاتے ہیں، اور دوبارہ ڈاکٹر کی طرف ہم نے رجوع کیا اور ڈاکٹر کو یہ علم ہو گیا کہ ہم نے جو دوائیں لکھی تھیں، ہمارے مریض نے وہ دوا اس طریقے سے نہیں کھائی ہے، تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یہ ناراضگی بہت مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے، بہت کم مدت کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک ہم اس کے پیشنٹ ہیں، جب تک ہم اس کے مریض ہیں، وہ ناراضگی جتاتا ہے۔ لیکن اگر یہی مریض کوئی بچہ ہو اور پھر بیماری بھی خطرناک بیماری ہو، اور ڈاکٹر کوئی دوائیں لکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، پھر گھر میں آنے کے بعد ماں باپ کس طریقے سے بچے کو اس نسخے پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں، اور اگر بچہ دوا اس نسخے کے حساب سے نہ کھائے تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، پوری نگرانی رکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ اسے دوا کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کی بنسبت ماں باپ کی محبت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر کی محبت صرف اس حد تک ہے کہ وہ اس کا بیمار ہے، اس کا پیشنٹ ہے، لیکن ماں باپ چونکہ یہ بچہ اس کی اولاد ہے اور اسے کسی بھی خطرے میں وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ دوا صحیح طریقے سے کھائے، اس نسخے پہ عمل کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر بچہ دوا نہ کھائے، اگر بچہ نسخے کے مطابق عمل نہ کرے، دوا نہ کھائے، تو اس میں ماں باپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، بچے کو نقصان ہے۔ لیکن ماں باپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ماں باپ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ بچے سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہاں ماں باپ کی محبت اپنے بچے سے، اور کہاں اللہ کی محبت اپنے بندوں سے؟ یہ اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہے، قابل قیاس نہیں ہے یہ عمل۔ اللہ کی محبت اپنے بندوں سے کہیں زیادہ ہے اس محبت سے جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ اللہ پیغمبر سے یہ کہتا ہے، اے میرے حبیب، اگر میرے بندے جانتے ہوتے
کہ میں ان سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو صرف اسی شوق میں، اس محبت کے جاننے کے بعد ہم سے ملاقات کے لیے، ہمارے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ جان دے دیتے اپنی، یعنی اتنے زیادہ انہیں شوق ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہم سے قرب حاصل کرنے کا ان کے اندر شوق پایا جاتا، اگر انہیں علم ہوتا کہ ہم کتنی محبت ان سے کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہمیں کو ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ کسی نقصان کا سامنا کرے، کسی خطرے کا سامنا کرے، اس لیے وہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس برے عمل سے واپس آ کے انسان توبہ کرے اور پلٹ کر پھر اس راستے پہ آ جائے جو صراط مستقیم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔